السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیچھے واقعے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کے اندر رکھے بتوں کو توڑ کر باہر پھینک دیا تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مکہ سے فرار ہونے والے 4 شخص۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ 4 شخص مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ نمبر 1، اکرمہ بن ابو جہل۔ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئی اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم اطہر سے چادر گر پڑی۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی۔ نمبر 2، صفوان بن امیہ۔ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں۔ اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، کعب بن جہیر۔ یہ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن جہیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیے کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن جہیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ نمبر 4، وحشی۔ یہ وہ وحشی ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔
حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرم قبول کر کے عرض کیا کہ کیا خدا مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔